ذی الحج کے ان ایام میں قربانی کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ قربانی کے فریضے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذی الحج کے ایام میں قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بڑا عمل کوئی نہیں، اور ان ایام میں پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک فضیلت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں مسلمان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں اس نیکی کا اتنا اجر نہیں ملتا جتنا نیکی کا اجر ان ایام میں اللہ تعالی ایک مسلمان کو عطا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ عام دنوں میں ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ان ایام میں نیکی کرنے والا بندہ اللہ اسے اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتے ہیں، لیکن شہادت کے مرتبے سے کم اجر دیتے ہیں۔ ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، ان دنوں میں عمل کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں راضی ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پہ جب یہ دن آتے ہیں تو تمام مسلمان ایک مشترکہ سوال ہوتا ہے کہ قربانی کے احکام و مسائل کیا ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، صحت کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم علماء کرام سے ہر سال پوچھتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم یہ معلوم نہیں کریں گے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، بلکہ آج کے جمعے میں ہم یہ بات معلوم کریں گے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ اصل نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ جانور میں تمام شرائط پائی جائے، صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، کوئی جسمانی عیب بھی نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، آنکھ سے کمزور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کمزور کیسے نہ ہو، لاغر نہ ہو، دھندہ ہو، کھیرا نہ ہو، یہ تمام نشانیاں پوری ہیں۔ قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کو دیکھا جائے کہ قربانی کرتے ہوئے قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ میں محنت کروں، پورا مہینہ کالج جاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، پڑھا کے آتا ہوں، لیکچر بھی میں نے پورے ٹائم پہ دیے، کالج میں وقت بھی پورے ٹائم پہ دیا، 7 بجے جاتا ہوں، 1 بجے چھٹی کرتا ہوں، مکمل ٹائم کے مطابق گیا، مکمل ٹائم کے مطابق واپس آیا، مہینہ گزرا، میرے کالج کے ڈائریکٹر اور پرنسپل نے یہ بات کہی کہ سر آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔
روزانہ موٹر سائیکل میں 250 روپے کا پیٹرول خرچ کیا اور اپنی گھر میں اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا، اپنے بچوں کو ڈانٹا، روزانہ ڈانٹا کہ مجھے لیٹ نہ کر دیجیے گا، میں وقت پہ کالج پہنچنا چاہتا ہوں، اور ایک دن بھی میں لیٹ نہیں ہوگا، پورے مہینے میں ایک بھی چھٹی نہیں کرتا، لیکن جب مہینہ گزرتا ہے، اجرت کا وقت آتا ہے، تو مجھے میرے کالج کا مالک کہتا ہے سر آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، سوری ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ تو پھر ایک پڑھانے والے بندے کے لیے یا ایک مزدوری کرنے والے مزدور کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کالج کے وقت سے پہلے اپنے لیکچروں کے وقت سے پہلے کہ میں نے کتنے لیکچر پڑھانے، اس سے بھی پہلے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جہاں پہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ تنخواہ کیوں نہیں ملی؟ میں نے سوچنا ہے اب کہ مجھے میری اجرت کیوں نہیں ملی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری شاید جو ذمہ داریاں تھی میں نے ساری ادا کی، میں ساری ادا کرتا ہوں، مجھے اجرت چاہیے، اجرت پانے کے لیے مجھے ادارے کے تمام قوانین کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ قربانی کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، جانور لے آتے ہیں، اور سارا سرمایہ آپ نے اس جانور پہ لگا دیا۔ اب جب آپ نے جانور ذبح کر دیا، جس کے لیے کیا تھا اس کی جناب سے اعلان ہوتا ہے کہ میں نے تو تمہاری قربانی کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور خامی کہاں ہے؟ قربانی کرنے والے جانور میں نہیں۔ تو اس لیے آج کے جمعے کے خطبے میں تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو فارغ کر کے دنیا جہان کی تمام سوچوں کو اور فکروں کو اپنے دماغ سے نکال کے تشریف رکھیے گا۔ آپ ذی الحج کے مہینے میں جانور خریدیں گے، ان جانوروں کو خریدنے سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، میرا کردار کیسا ہو کہ میں قربانی کروں، جس کے لیے قربانی کر دوں اس کی جناب سے اعلان ہو کہ میں نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ خوش نصیب جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ آج سے ہمیں یہ سوچ بنانی ہوگی کہ حضرت جی ہمیں بتائیے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ سوال دینے پڑتا ہے جی، کیوں تھوڑا غلط سوال نہیں تو سمجھا دو۔ سوال یہ پڑتا ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، نہ قربانی کا جاننا تہوار ہوتا ہے۔ ایک بندہ رشوت کے پیسے اکٹھے کیے ہوئے، سود کے پیسے جمع کیے ہوئے، لوگوں کے حق مارے ہوئے، وہ قربانی کرتا ہے، اور اس کے بچے جانور کو لے کے گلیوں محلوں میں گھومتے ہیں، ایک نہیں 10 کرتا ہے، اس کا ایک بھی قبول نہ ہوا تو اب اس کو جانور دیکھنے سے پہلے خود کو بھی دیکھنا چاہیے۔ علماء کرام بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندے نے علامہ صاحب سے سوال کیا کہ حضرت بتائیے، میں تصویر بھیجتا ہوں آپ کو واٹس ایپ پہ، یہ علامہ عبدالرحمن صاحب کو رات کو بیان کر رہے تھے
کہتے ہیں بندے نے کہا کہ حضرت جی میں آپ کو اپنے جانور کی تصویر بھیجتا ہوں، میرے جانور کی تصویر دیکھیں اور تصویر دیکھ کے بتائیں کہ قربانی میں لگ جاتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے پہلا آخری فوٹو پہ پھر جانور بھی دیکھیں، پھر لے کے رسم میں قربانی لگ گئی ہے۔ حضرت جی یہ کہی گل ہوئی اٹھے ٹوٹ گئے اسے تو آپ کو پوچھا جانور دیکھ کے رسو قربانی ہوتی ہے کہ نہیں، تسی کہ دیو اپنی فوٹو پہ؟ انہوں نے کہا جی جناب آپ اپنی فوٹو بھیجیے، آپ کی تصویر دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ آیا آپ اس بات کے اہل ہیں یا نہیں، آپ قربانی کرنے کے اہل ہیں بھی کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو اہلیت ثابت کرتی ہے، اسی کی سمجھ لو، پولیس، فوج، ایجوکیشن، واپڑا، دنیا کے جتنے بھی پاکستان محکمے نے کام کر رہے ہیں سارے محکمے کے لوگ انے بھائی بندے لے لیتے ہیں۔ آئے نے ورکشاپ انہوں نے اعلان کیتا ہے فوج ورکشاپ 100 منڈے کی لوڑ ہے تے انے بھائی نوں بھرتی کر لیں، کیوں انے بھائی کر لیں، آؤ جی آؤ بھرتی ہو جاؤ، میں جناب تسی تہاڈا اسی بھرتی کر لیا مہینے دا تہاڈا جناب 25,000 روپیہ تہاڈے گھر پہنچدا رہے گا، سال بعد 10% تہاڈا جناب تنخواہ دے ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سکول کا مالی بھرتی ہونے کے لیے آپ کی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ جانچا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو اس سیٹ پر اپلائی کر رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس محکمے میں ملازم ہو جاؤں، گورنمنٹ کے محکمے تو محکمے رہے، پرائیویٹ مل اور فیکٹری میں لوما کو ہے رہا، لوما والے دنیا میں فیصلہ آباد میں بیچنا میرا جا تجربہ ہے، فیصلہ آباد لوما والے تے سیال کوٹ میں فوٹو بال سیکھنا رہے، کیونکہ یہ دو شہر ہیں جن کے ساتھ میرا بڑا مسئلہ ہے۔ سیال کوٹ جمعہ والے ایتھے رہو، موت کی تیاری ہے، اللہ امام کی حالت چلائے دنیا کو۔ ان دو جگہوں پر میں نے دیکھا ہے مظلوم ترین طبقہ اگر کائنات میں کوئی ہے ان دو شہروں میں، سیال کوٹ میں فٹبالی ہیں سینے والے فٹ پر سلائی کرنے والے، اور فیصلہ آباد میں لوموں پر کام کرنے والے، یہ بیم کٹر اور یہ بیم بھرنے والے، یہ لومے چلانے والے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے والے، یہ مظلوم ترین لوگ ہیں۔ انہوں نے پتا دنیا سے نہیں پڑتا ہے، انہیں ایک چیمبر بچے 8 گھنٹے جا کے ڈیوٹی کرنی، انہاں جو اہلیت بھی نہیں دیکھی جاتی، انہاں پاس والا صوبہ دیکھے جانا ہو گیا ہے، وہ بڑا ہوتا چل ٹھیک ہے کام۔ باقی جتنے بھی کارخانے ہیں، جتنی بھی بڑی ملیں ہیں، اور ان کارخانوں میں بھی اکاؤنٹ پر اس کو نہیں بٹھایا جاتا جو بیم کٹر ہوتا ہے، بیم کٹر ہوتے ہیں فیکٹری والے بھی نہ لے ہوتے گلے تھے، ہمارا صاحب بیم کٹر کرتا ہے، جس کو تنخواہوں کا حساب کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں اس کی اہلیت کو دیکھتے ہیں، اور چاہے لوم پہ کپڑا بنانے والا ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کی بھی اہلیت کو جانچتے ہیں کہ اس میں اہلیت ہے اس مشین پہ کھڑے ہونے کی، یہ اس موٹر کو جانتا بھی ہے کہ ایسے ہی ہے۔ 6 مہینے لوگوں کو کام سیکھتے چلے جاتے ہیں، خرچہ نہیں ملتا سپروائزر، خرچہ پانے کے لیے اپنے اندر اہلیت پیدا کرنا پڑتی ہے۔ قصور مل مالک کا بھی نہیں، قصور مشین کا بھی نہیں، موٹر کا بھی نہیں، قصور نکلتا ہے مجھے پیسے کیوں نہیں ملتے، تو وجہ یہ ہے کہ میری اہلیت نہیں کہ میں اتنے پیسے پا سکوں۔
ایسے ہی اگر آپ قربانی کا اجر پانا چاہتے ہیں تو جانور کے بارے میں باپ میں پوچھئے، پہلے اپنے بارے میں پوچھئے، جس مرضی مولانا سے مسئلہ پوچھئے، جس مرضی دنیا کے مفتی سے مسئلہ پوچھئے، جس مرضی علامہ صاحب کو فون کریں، کسی بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو فون کریں، کسی بڑے پروفیسر کو فون کریں اور فون کر کے اس سے یہ سوال کیجئے کہ مولانا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر قربانی کرنے کی اہلیت ہے کہ کوئی نہیں؟ تو کہتے ہیں علامہ صاحب میں نے اس کو کہا فوٹو بھیج، اپنی بھیجی، بکرے دی نہ بھیجی، اس نے اپنی فوٹو بھیجی، انہوں نے تصویر دیکھ کے کہہ دیا تیری کوئی نہیں ہوئی، تیری نہیں ہوئی۔ حضرت جی میرا رزق حلال ہے، حلال کماتا ہوں، حلال جوڑتا ہوں، میری قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ میں اللہ کے لیے قربانی کرنے جا رہا ہوں۔ مولانا فرمانے لگے پیر میرے نہ بتا تو لڑتا اپنی شکل کے ہاتھ پھیر کے بھیج، اللہ واسطے داڑھی دے بال تو چھاڑ نہیں سکیا تو قربانی کرنا تو رہے، سنت کس کی ہے قربانی کرنا؟ اور بولو کسی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد رہی، ابراہیم کی، کہ اللہ نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ آخری مرحلہ جب اپنا 12 سال کا بیٹا چھری کے نیچے لٹایا ہوا، وہ مرحلہ ہمیں یاد رہا۔ اس سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ سبق کیسے بھول گئے کہ جب نمرود کی عدالت میں کھڑا ہے، نمرود سے بھی پہلے گھر میں اپنے باپ کے سامنے ہے، ابا جی کہتے ہیں کیا پوتر خاندانی کام ہے، ساڈا کام ہے اسی معبود بیچنے ہیں، رب بیچنے ہیں، بڑے بڑائے بیچیا جاتا۔ پتر کہنا ہے ابا جی یہ میرا کما جو کام ہے میرے کو نہیں کام، کیا پوتر بیچیا؟ اب بیٹا گھر سے نکلتا ہے، ایک ٹھاکر دے پیر دے نال رسی بن کے نا تے آوازاں پیا لگتا ہے اور لوگوں اپنے ٹھاکر لے لو، اور لوگوں اپنے ٹھاکر لے لو، اپنے معبود خرید لو، اپنے مشکل کشا اور حاجت روا خرید لو۔ باپ بڑا پریشان ہے، باپ کہتا ہے گھر سے نکل جا، کیوں نکل جا؟ قربانی کرنے جا رہے ہو تو پھر نقطے پہ آؤ، قربانی کرنے جا رہے ہو تو سب سے پہلے نقطے پہ آؤ، اپنے اندر کو ٹٹول کے دیکھو کہ ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہمارا کردار ابراہیمی ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ ابراہیمی ہے؟ اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ اپنی زبان سے کہیے، یہ بات آپ نے ارشاد فرمانی ہے، ان صلاتی میری نماز، میرے بدن کا کھڑا ہونا، نماز کون سی عبادت ہے؟ جسم کی عبادت ہے نا، قدم پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں پر، ان صلاتی ونسکی، جیب میں روپیہ پیسہ ہے، مال سرمایہ ہے، ومحیایا زندگی ہے، ومماتی موت ہے، یہ ساری چیزیں جو مجھے اس کائنات میں میسر آئیں للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا معبود اور پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔
اگر تو ہمارا عقیدہ یہ ہے تو پھر بے فکر ہو کے قربانی کیجیے، اللہ قبول کرے گا۔ اگر عقیدہ یہ نہیں، گل ہے کہ لائیاں کتے ہور تے نبھائیاں کتے ہور، لگائی تو عرش والے اللہ سے ہے، نبھا کسی اور کے ساتھ رہا ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے وہ اس بات کو ختم کرے کہ میں قربانی کرنے جا رہا ہوں، قربانی کا جانور لینے جا رہا ہوں، اور شکر کریا کرو اللہ کا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے تے سانوں کا امتی بنا کے بڑی بڑی ساری مہربانی کی۔ اگر آج کے دور جس دور سے گزر رہے ہیں جانور کو ڈویا جاتا ہوئے تھی نہ دے پھرو جانور جانے نا جو مارکیٹ کار میں چوک چوک کے ہاتھ مار کے رہتے دیکھ رہے۔ وہ پچھلے سال ایک دوست کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب میں چھت لے کے آیا ہوں دمبا، گھر آ کے دمبا دیکھیں تو دمبے کو جب نہلایا دلایا تو دمبے کی چکی اتر گئی، دمبے کی چکی رہ گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا حضرت جی وہ دمبا تھا ہی نہیں، دمبا بنایا گیا تھا، لگا کے نا میجک اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا، پانی پڑا دھویا، دھونے کے ساتھ ہی 2-3 مرتبہ اس کو کنگھی کی چٹی صاحب لا رہے قرآن میں وہ تھلے جناب وہ جو چھتاری کرا تھے کم بڑھیا پڑتا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ جانور دیکھتے ہیں، یقین کرو کہ جانور بیچ دے ہوئے ہیں کہ جانور ہی تھلے ہوں کیا چھوٹے دور کے میں نے تو بڑا کوٹ کے میں نہ اپنی شکل ہوئے بس ساڑھے پہلے کو جڑا ساڑھے پہلے کو جڑا وہ آ کے وہ دیکھا اپنی شکل میں نے خریدنا آیا میں نے تو بڑا کوٹ کے میں اپنی شکل میں شکر کیجیے جانور بولتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ تم قربانی کرتے ہو کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے، لیکن اس اجر کو پانے کے لیے پہلے یہ پتا کیجیے کہ قربانی کرنے والا شخص کیسا ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا کیسا ہو۔ کئی قربانیاں کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں سال پورا ہونا سوائے اجر کو کوئی نماز نہیں لگتے عید والے دن آپ کے مولوی کا اہم پہ لے جاتے ہیں حضرت جی ایک تہاڈی وجہ سے ساڈی عید رہ گئی یہ نہ آخیا کہ تسی یہاں پہ مار گئے۔ اللہ کے فضل اور تسی عزت کرنے والے لوگ احترام کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ مزید میری توفیق دے کے رکھے۔ عام طور پہ نہیں ہوتا یہ مولوی کا نام ہی بنا کر گھر بیٹھ کر دے رہے چور دے رہے ہیں آپس میں اور مولوی صاحب ہے ساڈا انتظار نہیں کیتا ہے تے عید دی نماز پہلے گھڑی کر دی سال پورا پڑھنی نصیب نہیں ہوتی، عید کی نماز میں آ کے مولوی کے ساتھ رٹا ڈالا ہوتا ہے۔ جن دنوں میں سبڑے آ رہے ہیں سیاست کا تحصیل سبڑے آ رہے ہیں تو وہ لوگ عید کی نماز جو ہے سبڑے آ کے گورنمنٹ کالج میں ادا کرتے ہیں۔ میں تو مدرسے پڑھتا تھا اپنا کام صفا صفا پانا صفا پاک کیا میں لڑکے نہ عید بھی پڑھ لی ہوں عید پڑھ لی تھی ایک منڈا اس محلے کا جی مسجد سارا مدرسہ سے اس محلے کا منڈا تو یقین کرو میں انہوں سوائے عید کو کدے نہیں سی دیکھا عید گاہ وہ آ کے نہ میرے اندر لڑی آ کے مولوی میں تینوں مسیتوں پڑھا تو جتنے پڑھانا وہ تو پڑھا میں یار تو جا کے دیر کر دے کھڑا دے یہ لے کھڑایا کہ نا میں لگ رہا ہوں عید کی نماز کی اتنی فکر ہے اور اتنی فکر ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو تمہارے جانور بولتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قربانی کا کوئی طریقہ ایسا ہم پہ
نہیں, کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ دنیا میں پتا لگ جائے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے, کس کی قبول نہیں ہوئی. یہ پتا لگتا ہوگا کہ اللہ جانتا ہے. وہ جنہیں انور مقصود نے آکے نا کسی نے پوچھے کہ جی تو ہم پاکستان کا وزیر اعظم بنا دئیے تے تسی کی کرو گے؟ انہیں آخیا میں سب کو پہلا 23 کروڑ عوام ہے پاکستان, میں 23 کروڑ بندے معاف کر دیا, عام معافی کا اعلان کرا, جب کہا میں تو معافی یہ گل ہوئی. انہیں آخیا میں معاف کر دیا گا جرم مک جائے گا. اوکے. انہیں آخیا جی ریاست مدینہ اتنے قائم ہو گئی نا 19 کروڑ کے کچھ ٹکڑے ہو جانے, 19 کروڑ کے کچھ ٹکڑے ہو جانے نے تے 4 کروڑ باقی بچنے دے آدھا میں معاف کر دیا. اللہ رب العالمین نے, اگر آپ کو آج یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے, جانور خریدنے سے پہلے میری شخصیت کیسی ہونی چاہیے, میرا کردار کیسا ہونا چاہیے, اور آپ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں اس بارے میں کہ میں اپنے آپ کو ویسا بناؤں گا جیسے قربانی کرنے والے ہوتے ہیں. یاد رکھیے آپ قربانی کا جانور نہیں بھی خرید سکتے, اللہ رب العالمین آپ کو قربانی کا اجر عطا کروا دے. ذرا تاریخ انسانی کو پڑھ کے تو دیکھیں. پہلے وقتوں میں قربانی ہوتی تھی, موقع پہ قبول ہو جاتی تھی, تاریخوں نہیں سن پہ کوئی جناب کیس جڑا لائن نہیں سی لگتا, جنہیں کتنی ہوتی سی انہوں بھی پتا لگ جاتا سی قبول ہوئی کہ نہ قبول ہوئی. اللہ نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے محبوب سے کہا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم, 2 بیٹے آدم کے ان کا واقعہ اپنی امت میں پڑھیے. ان بیٹوں نے کیا کیا تھا, ایک کر رہا قربان, ان دونوں نے قربانی کی تھی, اور دونوں نے کیا کیا تھا, قربانی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, ایک دی رب نے قبول کر لی, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے دی قبول نہ کی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, ہوں جی قبول نہیں ہوئی. ہوں سوچو ذرا گریڈ لاؤ کہ قربانی کنے پتا لگ گیا اور میری قبول نہیں ہوئی. بھئی ایسی ساتھ بھائی نہیں سی ہے حضرت جی ہویا ایسی, تمہاں نے اپنا جڑا نا قربانی کا جانور یا جو بھی چیز سی انہوں نے لیا کے تے میدان چلائی. جب وہ رکھی نا میدان, ابھی تو کھا جانے ہیں سر, ہمیں تو یہاں تک رخصت دی ہوئی ہے اگر تمہارے آس پاس قربانیاں کثرت سے ہوئی ہے, سمجھتے ہو ہر گھر میں گوشت پہنچ چکا ہے, تو تم جانور قربانی کا سارے ہی اپنے گھر رکھ سکتے ہو. یہ دنیا سوچتا پہلی ہوتا ہے ایسا. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے جانور ذبح کیے, قربانی کی, اپنا سارا مال جو قربانی کا تھا باہر نہ رکھا. آسمان سے بجلی پڑتی ہے, جس کا قبول ہونا تھا اسے کھا جاتی ہے, وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. جس کا قبول نہ ہوا اب وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تجھے قتل کر دوں گا. جس کی قربانی قبول ہوئی, یہ نقطہ اللہ نے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں آیات کو نازل کیا. اس نے کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, ابھی کہا میں قتل نہ کر, میں نہ مار, اپنے اندر جھانک کے ویکھ رب قربانیاں تقوی والے اپنی قبول کرتے.
اور متقی بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو جس اللہ کے لیے آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں اس اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ ایسا استوار ہونا چاہیے کہ دن میں 5 مرتبہ گونجنے والی آذان اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے دل پر رعب طاری کر دے، آپ پر لرزہ طاری کر دے، آپ پر اللہ اکبر کی ہیبت طاری ہو جائے، آپ اپنے سارے کاموں کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کا رخ کرے، کیوں جا رہے ہو؟ بڑے کی صلاح آئی ہے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر اس کے سامنے جا کے سجدہ ریز نہ ہوا تو اس میں میرا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے۔ انما يتقبل الله من المتقين، اللہ قربانیاں متقین سے قبول کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مسلمان کو یہ بات کہی ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها۔ بندے کئی بڑے ناظرین دے رہے ارے جی ساڑھے پیسے ہاتھ مار کے دے 5 منٹ ہے 2 روپے آتا 850 روپے کلو آتا 5 منٹ۔ بچڑے کو تو دیکھ لیا 5 من کا ہے، کیا تمہارا عقیدہ اللہ پر 5 من کا ہے؟ کیا تمہارا کردار اس کردار میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اس کردار میں اللہ کی ذات کے ساتھ معاہدہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ، کیا تمہاری ایسی ہے کہ قربانی کرو ان 5 منوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرما دے؟ آئندہ سے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ کبھی کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنی پوری بستی کے لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، مجھ سے نہ پوچھیے گا کہ قاری صاحب جانور کے میدان ہے۔ میں نے رات کا بڑا پکا سبق ملا مجھے، یہ بھائی عبداللہ صاحب وہاں پہ تھے، یہ اصغر صاحب بھی وہاں پہ تھے، علامہ عبداللہ ساجد صاحب کو چھوٹے مولوی تھے میرے ورگ کے مسجد کے درمیان دی مسجد چوں جگہ بڑے اللہ نے انہوں نے اللہ نواز پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے وہ یہ گل کرتے کہ کسی ثبوت کے نال ہی کرتے نا، تو میں بھی تھوڑے سامنے انہیں ثبوت رکھ دیتے۔ اب آئندہ سے اگر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ قاری صاحب دسو جانور کی میرا ہوئے، تو میں بندے دی شکل دیکھ کے دسانا جانور کی میرا ہوئے۔ اپنی شکلیں بنائیے اللہ کی مرضی کی، پھر قربانی کرنے کے لیے نکلیے، پھر قربانی کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کئی نے سوال ہونا کہ مولوی نے تو بڑی سخت تقریر کر دی ہے، میں تو داڑھی رکھنی کوئی نہیں، ناراض نہ ہوا پھر ناراض ہو گیا کہ میرا کیا نقصان ہونا، میں اپنی ذات کی کرنا، میں تھوڑے کو دانے منگن دیا بولو تو صحیح، اور میں تھوڑے کو قربانی دیا کھانا دے وعدے منگن دیا۔ میں بات کرتا ہوں اپنے محبوب کی سنت کی، میں بات کرتا ہوں اللہ کے حکم کی، اللہ کا حکم تے پیغمبر کی سنت، جڑے میرے پیر کو لڑدی وہ میرا پیر میرے تے کر دے معاف، تے اللہ دی عدالت چ جا کے میرے خلاف کر دے معاف، میں انشاءاللہ بھولوں گا یہ دعویٰ۔ جب بات اللہ کی ہے، جب بات اللہ کے رسول کی ہے، ساڈی پتہ کی عادت ہو چکی ہے، اسی ہون تک کوئی مسئلے سنتے ہیں سناتے ہیں جہدے وچ فضیلتاں ہون، رج کے بیان کیتیاں، مولوی کی راضی سنن والے کی راضی۔ حضرات گرامی، آپ کی عزت ہے مجھے اپنی عزت سے بڑھ کے پیاری ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی جس روشنی سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، یہ حق چھپانا ہے کہ میں آپ کو حق نہ بتاؤں۔ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے روز آپ میرے بھائی دوست میری جماعت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے
اللہ جی اسی مزدور لوگ سن، کوئی 500 دینا سی، کوئی 1000 دینا سی، ساری اپنی دیہڑی 1000 روپیہ نہیں پہنتی، مولوی کو پوری 1000 روپیہ دیہڑی کر کے دے سن، تو یہ پوچھو یہ سان کچھ کی گل کیوں نہیں دسی؟ لگتا ہے کہ میں تو جواب دیا یہ چنگا نہیں دنیا چ تمہیں سارا گلیں سیدیاں دس دیں تاکہ اتنے تو نہ تا بھار پوے کرے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، عید قربان آ رہی ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ ہر بندہ ہم تمام مجھ سمیت، میں نہیں کہ میں سے پتا نہیں بڑا گناہ گار ہو سکتا ہے تھوڑا سا بہت گناہ گار ہوں، لیکن عید سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ اللہ نے بالکل واضح اور دو ٹوک اصول بتایا ہے، لن ینال اللہ، اللہ کو نہیں پہنچتا 5 من کا بچہ، تم 5 من کا نہیں خرید سکتے، نہ خریدو۔ 7ویں حصے کے 18 سے 20 ہزار روپیہ یا مزدوری ڈال کے 25,000 روپے تک تم جمع کر سکتے ہو، تم وہ کسی جانور میں ایک حصہ شامل کر کے اس میں شریک ہو جاؤ، لیکن چاہیے کیا؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، وہ عرش والا اللہ جس کے لیے جانور ذبح کرنے جا رہے ہو، وہ اللہ جانور ذبح ہوتا نہیں دیکھ رہا، وہ تمہاری انا کو ذبح ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہاری انا کو قربان ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جانور تو ایک علامت ہے۔ وہ میرے برکشاہ والے دیکھو، سوچو ذرا، ابراہیم علیہ السلام کو موت لے کے کون گیا تھا؟ تھوڑے جمعہ تیجا دا سب تو لاڑنا ہوتا، یہ تو آدمی کھیلا جاتا ہے، رب 4 طرح کے اینا اوشر ایک کرنا ہے، ایک تسی اللہ واسطے تو بات کرنا ہے، مصیبت ہے ایسے کہ اللہ نے مصیبت ٹال دی تو آخر سے بکرا دبا کرنا ہے۔ بکرا تو ایک علامت ہے، بکرے تو پہلا اپنی انار قربان اپنی ذات کے اندر چھپے ہوئے اس خناس کو ذبح کرنا ہے جو انسان کو تکبر پہ مجبور کرتا ہے، جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے، جو انسان کو رب کی حدود توڑنے پر اکساتا ہے، جو انسان کو بہنوں کے حق کھانے پر اکساتا ہے، جو انسان کو کمزوروں کے حق دبانے پہ اکساتا ہے، سب سے پہلے اس خناس کو دبا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے۔ قربانی تم کرو گے، عرش سے آواز آئے گی، یہ میرا بندہ قربانی کر رہا ہے، اس کے جانور پہ جتنے کھال ہے، جتنے بال ہیں، جو میں کہتا ہوں اس کو اتنی نیکیاں آباد ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔